صحیح حدیث میں حوالہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا نا کچھ لینے کے لیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلب کرتا، تو ظاہراً اگر گھر میں موجود نہ ہوتا تو حضور فرماتے بلال قرضہ اٹھایا اور قرضہ لے کے اس بندے کی مدد کر۔ فرماتے میں اکثر تھوڑے تھوڑے قرضے مدینے کے محلوں سے لیتا تھا مہمانوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا زید بن سعنہ بھی اس کا نام ہے، اور زید بن دسنہ بھی بعض کتابوں میں آتا ہے۔ میں ایک دن اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے بلا کے کہنے لگا بلال آپ لوگوں سے قرضے لیتے ہیں تو یار میرے پاس بھی پیسے بڑے ہی پڑے رہتے ہیں، ایسے ہی تو میرے سے تھوڑے لے جایا کرو، محفوظ رہیں گے، آپ نے وقت پہ واپس کر، یعنی خود آواز دے کے اس نے دعوت دی۔ حضرت بلال نے اسے قرضہ لے لیا، 1 مہینے کا وعدہ ہو گیا، مہینے گزرنے میں بھی 3 دن باقی تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور چوک لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ تھے۔ اس نے بھرے بازار میں کھڑا کر لیا اور حضور کو کھڑا کر کے کہنے لگا، یعنی ایک تو ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں صدر ہوں، اور ایک وہ ہے کہ جو اشارہ کریں تو فرشتے تیار بیٹھے ہیں حاضر ہونے کو، کائنات کا سارا نظام بدل جائے، طاقتوں کا یہ حال ہے۔ تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے پیسے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا معاہدہ ہے ہمارا؟ حضور ابھی تو 3 دن رہتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابھی تو 3 دن رہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے بڑی سخت بات کی حضور کے ساتھ، اور نبی پاک کا خاندان اور دادا جان کا نام لے کے غلط بات کی کہ معاذ اللہ آپ لوگ تو ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ کتنی سخت بات تھی۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تیری گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے پیسے لینے ہیں وہ بات کر سکتا ہے، تو اسے کہہ ذرا نرم بول اور مجھے کہہ ذرا جلدی دے دیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جتنی ڈاڈی بات میں کر سکتا تھا نا سخت ترین میں نے کی، یعنی اس سے زیادہ تگڑی مزید سخت بات میں نے کر لی۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تو نے اس کو ڈانٹا ہے تو ہی لے کے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے ہیں اتنی کھجوریں دینی ہیں اور تھوڑی زیادہ بھی دے دینا۔ حضور زیادہ کیوں؟ حضرت عمر کو تو غصہ تھا نا، زیادہ کیوں؟ اور میں زیادہ اس لیے کہ تم نے ڈانٹا جو ہے، تھوڑی زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دی اور میرا رویہ بڑا سخت تھا، پابند تو میں حضور کے حکم کا تھا، دے میں رہا تھا، دے ذرا غصے سے رہا تھا، اٹھا اور چل۔ اور پھر میں نے زیادہ بھی دی، میں نے کہا ہو گئے نا پوری، نکل جا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ تو کہتے ہیں وہ اٹھ کے میرے قریب آ گیا، کہنے لگا عمر مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں زید ہوں، میرے سے زیادہ شاید تورات اہل یہود میں سے کسی کو نہ آتی ہو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے کیا لینا دینا اس بات سے، تو جا۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا میں بڑی دیر سے متلاشی ہوں، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کہنے لگا میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری تڑپ دیکھ، میں نے تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری میں نے رسول پاک میں دیکھ لیں۔ ایک علامت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی کوئی جہالت کرے گا نا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا، میری مجبوری سمجھ، میں نے جو پڑھا تھا وہ پرکھ کے کلمہ پڑھنا تھا، یار میں بڑی تکلیف میں ہوں تو میری درد کو سمجھ۔ حضرت عمر کہنے لگے، پھر کہنے لگا جتنی جہالت میں کر سکتا تھا نا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی، میں نے کر دی ہے۔ کہنے لگا عمر اب میں بڑا راضی ہوں، میں بڑا راضی ہوں، میں بڑا راضی ہوں۔ کس بات پہ؟ کہنے لگے اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور میں محمد عربی کو نبی مان گیا ہوں، اب میں بڑا راضی ہوں عمر، میں راضی ہوں۔